اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، کتاب فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب سید علی شیر نقوی صاحب نے تحریر فرمائی ہے، اس کا نواں حصہ آج پیش خدمت ہے، اور اس حصے کا آغاز اس کتاب کے باب نمبر 2 یعنی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان حضرت عبداللہ علیہ السلام سفر شام پر سے کرتے ہیں۔ عنوان ہے حضرت عبداللہ سفر شام پر۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی شادی بی بی آمنہ علیہ السلام سے ہو گئی۔ بی بی آمنہ علیہ السلام ایک باعفت، مہربان اور پاکیزہ خاتون تھی جو حضرت عبداللہ علیہ السلام کو ان کی اعلیٰ شخصیت اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے بہت پسند کرتی تھیں۔ یہ نوبیاہتا جوڑا بڑی خوشی خوشی زندگی گزار رہا تھا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام روانہ ہو گئے۔ واپسی سفر میں جب یثرب یعنی اس وقت مدینہ شہر کا نام یثرب تھا پہنچے تو حضرت عبداللہ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور قافلے والوں کے ساتھ سفر جاری نہ رکھ سکے اور وہیں رک گئے۔ قافلے والے جب مکہ پہنچے تو حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بیماری کا احوال سنایا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فوراً یثرب بھیجا، لیکن حضرت عبداللہ علیہ السلام بیماری میں شدت کی وجہ سے وہیں انتقال کر گئے اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ وفات کے وقت حضرت عبداللہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا کی وفات کے بعد 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس طرح وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے اپنے پوتے کی پرورش کی۔ 576 عیسوی میں بی بی آمنہ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ آئیں۔ اگلا عنوان ہے شجرہ طیبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن مسعد بن عدنان بن عد بن عدد بن یسع بن حمیسع بن سلمان بن نبت بن حمل بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بت شکن۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اور امہات خدا پرست تھے، با ایمان تھے، کوئی بھی کافر نہیں تھا، کیونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارحام مطہرہ اور اسلاب شامخہ سے ہوتا ہوا حضرت عبدالمطلب علیہ السلام تک پہنچا، جہاں یہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ نصف حضرت عبداللہ علیہ السلام کے پاک صلب میں منتقل ہوا اور نصف حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاک صلب میں منتقل ہوا۔ اگلا عنوان ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد مسلمان تھے۔ کچھ لوگ اپنی کم علمی یا تجاہل عالمانہ کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ بعض انبیاء کے آباء و اجداد خدا نخواستہ مسلمان یا توحید پرست نہیں تھے۔ اس طرح سے سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ عام فہم مثال جو اکثر علماء دیتے ہیں کہ اگر ہم 50 یا 100 روپے کا دودھ لینے کے لیے نکلیں تو اچھی طرح تسلی کر لیتے ہیں کہ جس برتن یا ظرف میں دودھ رکھنا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ خدا تعالی اپنے مطہر نمائندوں کو نجس صلبوں اور نجس ارحاموں سے گزارے گا؟ اس طرح کے تمام غلط وسوسوں اور غلط عقائد کی تردید خود فخر کائنات نے
اس طرح کی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام سے اب مجھ تک کوئی بھی جہالت یعنی غیر نکاح کی پیدائش نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب علیہ السلام حجت تھے اور ابو طالب علیہ السلام آپ کے وصی تھے۔ حوالہ بہار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 117۔ سب امامیہ علماء کا اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین اور ان کے کل آباء و اجداد مسلمان تھے، بلکہ صدیقین میں سے تھے اور انبیاء و مرسلین اور اوصیاء معصومین میں سے تھے، اور شاید بعض نے کسی مصلحت یا تقیہ کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ اس چیز کی تصدیق خود کلام الہی سے ہوتی ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، انما المشرکون نجس، یعنی تمام مشرکین نجس ہیں۔ تمام منکران توحید، مشرکین اور کافرین نجس ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی مجھے ہمیشہ پاک و طاہر اسلاب اور مطہر ارحام میں منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ تمہارے اس زمانے میں مجھے پیدا کیا۔ جہالت کی نجاست نے کبھی بھی مجھے نہیں چھوا۔ حوالہ بہار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 117۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک پاک صلبوں اور رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اسے کبھی نجاست نے نہیں چھوا، کیونکہ آپ کے سب آباء و اجداد اور مائیں مسلمان اور توحید پرست تھیں۔ اگلا عنوان ہے ولادت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ابلیس کی حالت۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے روز زمین و آسمان پر جشن کا سما تھا۔ آسمان پر فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ روئے زمین پر ہر جاندار، چرن پرن، حجر شجر سب خوش تھے، لیکن کوئی ایسا بھی تھا جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر چیخے مار مار کر گریہ کر رہا تھا، اور وہ تھا شیطان مردود۔ شیطان کی حالت زار کے بارے میں علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 288 پر لکھتے ہیں، ابلیس لعنت اللہ علیہ نے جب نور محمدی کو روئے زمین پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنی ساری اولاد کو اکٹھا کیا، اپنے سر اور اپنی ساری اولاد کے سر پر بھی خاک ڈالی، اور ان سے کہا کہ اے میری اولاد، جان لو کہ ان کی اولاد کی وجہ سے جو مصیبت مجھ پر آئی ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اس کی اولاد نے پوچھا، کون سی مصیبت تجھ پر آئی ہے؟ کہنے لگا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ علیہ السلام ہے، جو بتوں کی پوجا کو باطل قرار دے گا اور بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کرے گا، اور وہ لوگوں کو خدائے رحمان کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ اس وقت ابلیس نے مٹی پکڑی اور سب کے سروں پر ڈال دی، اور وہ سب کو لے کر سمندر کی طرف چلا گیا اور اس میں جا بیٹھا۔ 40 روز تک وہ اور اس کی اولاد گریہ کرتی رہی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس عمل کو مزید جاری رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس عمل کا ثواب محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے تمام سننے والوں کو اور کل مرحومین مومنین اور مومنات اور شہداء کو عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔